کہ بھارت نے بنگلہ دیش کی پنشمنٹ شروع کر دی ہے. آج جیسی ویشوک پریستھیاں ہیں ان کو دیکھتے ہوئے میں نے یہی سارے اپنے آرمی کمانڈرز کو میں نے کہا تھا سدیو ہم لوگوں کو یدھ کے لیے تتپر رہنا چاہیے، تیار رہنا چاہیے. اس ادیش سے کہا تھا تاکہ کسی بھی صورت میں ہماری شانتی بھنگ نہ ہونے پائے. انیکسپیکٹڈ وار میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ زیادہ چانسز رہے ہیں ہندوستان کے. انہوں نے بنگلہ دیش کی بات کی. وہ کہتے ہیں ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کو بالکل تیار رہنا چاہیے. اب کوشچن یہ ہے کہ بنگلہ دیش جو ہے وہ کیسے پرابلم بن سکتا ہے ان کے لیے، یا انڈیا یہ سمجھ رہا ہے. دوستو جے ہند ڈیلی اسپیشل میں آپ کا سواگت ہے. دوستو بھارت کے رکشا منتری راج ناتھ کا جب سے یہ بیان آیا ہے کہ بھارتی فوج کو ان ایکسپیکٹڈ وار کے لیے تیار رہنا چاہیے، تب سے بھارت کی تینوں پڑوسی چین، پاکستان اور ساتھ میں بنگلہ دیش کا بھی سن کر برا حال ہے، یعنی کہ حالت خراب ہے. ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے بھارت نے یہ بیان کس کے لیے دیا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بھارت ویسے شانتی کا پچھدر رہا ہے، بھارت ہمیشہ وسودھیو کٹمبکم مانتے ہوئے چلا ہے، لیکن ہمارے بارڈر پر پرستھتی کچھ ایسی ہے، ہمیں یدھ کے لیے تیار رہنا چاہیے، شانتی قائم رکھنے کے لیے فوج یدھ کے لیے تیار رہے. بنگلہ دیش میں جب سے شیخ حسینہ کو ہٹا کر محمد یونس کی سرکار بنی ہے، تب سے بنگلہ دیش بھی الٹی سیدھی حرکت کر رہا ہے. راج ناتھ کے بیان سے پاکستان کو اپنی اوقات پتہ ہے تو وہ اندازہ لگا رہا ہے کہ یہ بیان چین کے لیے ہو، لیکن یہ بیان سن کر تینوں کی حالت خراب ہے. ساتھیوں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں. بھارت کے ڈیفنس منسٹر راج ناتھ سنگھ صاحب جو ہیں انہوں نے ایک بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ بھارتی فوج کو بالکل تیار رہنا چاہیے فار این ان ایکسپیکٹڈ وار. ان ایکسپیکٹڈ راج سنگھ صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے. اگر ہم صرف اسی کو ہی ڈسکس کریں اور وہ جسے کہیں گے نا وہ پیغام جو دیتے ہیں وہ کچھ اور دے رہے ہیں. مثال کے طور پہ جو انڈیا کا میسج ہے دنیا کو وہ وشودیو کٹمبکم ہے، جسے کہتے ہیں نا کہ ہم امن کی بات کرتے ہیں. اس طرح کی جو جیو پولیٹیکل سچویشن ہے اس کے حوالے سے، اور وہ کہتے ہیں کہ جناب انڈیا صرف ایک ہی ملک ہے دنیا میں جس نے یہ والا پیغام دیا ہے. ٹھیک ہے جی، اور انڈیا جو ہے وہ امن کی بات کرے گا، لیکن کوئی بندہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں. کیا پاکستان اس بات کو ماننے کو تیار ہے؟ انڈیا نے $76 ارب ڈیفنس بجٹ رکھا ہے. کیا پاکستان یہ بات مانے گا یہ امن کرنا چاہتا ہے؟ بھائی انڈیا نے انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل بنا لی ہے، کیا پاکستان یہ بات مانے گا کہ انڈیا امن کی بات کر رہا ہے؟ انڈیا نے جو اپنا نیوکلیر ٹرائیڈ کمپلیٹ کیا ہے، کیا یہ پاکستان مانتا ہے کہ یہ انڈیا جو ہے وہ امن کی بات کر رہا ہے، جبکہ پاکستان کے پاس نیوکلیر ٹرائیڈ نہیں ہے؟ ہاں، اگر انڈین پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو وہ کہتے ہیں ہم سچے ہیں. وہ کہتے ہیں چائنا کے پاس نیوکلیر ٹرائیڈ ہے، وہ کہتے ہیں چائنا کے پاس انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے چائنا کے جو ہے وہ ہم نے بیجنگ تک پہنچنا ہے. ہم نے ہمارے جو ٹارگٹ ہیں، اب فار ایگزامپل انڈیا کے اوپر جو انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل کی جو کرٹیسزم ہوا ہے یا ان کے اوپر ان کو دیکھا گیا ہے، کیا ہے بھائی انڈیا از ایمرجنگ ایز اے بگر پلیئر. اور مثال کے طور پہ جو راج ناتھ سنگھ صاحب کی جو امپورٹنٹ بات انہوں نے کی، انہوں نے رشیا اور یوکرائن کا ریفرنس دیا، انہوں نے اسرائیل حماس کے کانفلکٹ کی بات کی، انہوں نے بنگلہ دیش کی بات کی. وہ کہتے ہیں ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کو بالکل تیار رہنا چاہیے. اب کوشچن یہ ہے کہ بنگلہ دیش جو ہے وہ کیسے پرابلم بن سکتا ہے ان کے لیے، یا انڈیا یہ سمجھ رہا ہے. دیکھیں جب یہ فوج ہے نا، اگر آپ فوج کو دیکھیں تو دنیا کے بہت سارے ملکوں کی جو فوجیں ہیں، اگر آپ ان کو سوچنے کا انداز دیکھیں نا تو وہ ویسے عوام کی طرح نہیں سوچتے. وہ سینیریوز پہ سوچتے ہیں، سینیریو بلڈ کرتے ہیں. بنگلہ دیش کے اندر محمد یونس آ گیا ہے، سول سوسائٹی کی اوپینین کیا ہے، فوج کی اوپینین کیا ہے، میڈیا کی اوپینین کیا ہے، کیا ہو سکتا ہے آئندہ آنے والے دنوں کے اندر. وہاں پہ انڈیا کہاں کھڑا ہوا ہے بنگلہ دیش کے اندر. اسی لیے تو راج ناتھ سنگھ نے بنگلہ دیش کی بات کی ہے نا کہ ان ایکسپیکٹڈ وار ہو سکتی ہے. ان ایکسپیکٹڈ، سو بی پریپیئرڈ فار دی ان ایکسپیکٹڈ. سو وہ کیا سمجھتے ہیں کہ جو بنگلہ دیش کی فوج ہے کل کو اٹ کین ورک فار دا چائنیز؟ یہ سوال ہے. یا بنگلہ دیش جو ہے اٹ کین ہیلپ چائنا ان سو مینی تھنگس.
بنگلہ دیش کو اگر آپ چائنا انڈیا جو ہے اکنامک جیسے انہوں نے کہا جی ان کی ڈیزل سپلائی لائن بند کر دو, کل کے کہیں گے ان کی بجلی بند. اور انہوں نے بنگلہ دیش کا بھی نام لیا ہے کہ وہاں پہ جو سچویشن ہے ایسی سچویشن ہے کہ حالات اچھے نہیں ہیں. گو کہ میں نے جس طرح شروع میں آپ کو بتایا کہ وہاں پر خاص طور پہ بنگلہ دیش میں جو حکومت آئی ہے شیخ حسینہ کو رخصت کر کے, تو اس کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ شاید انڈیا کے کنسرنز ہیں. یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید اب انڈیا کے لیے وہاں پہ جو فیوریبل سچویشن تھی اب اس طرح کی نہیں رہی. کچھ واقعات بھی ایسے ہوئے ان ایکسپیکٹڈلی یا پھر جو انفارچونیٹلی میں کہوں گا کہ نہیں ہونے چاہیے تھے. مطلب جس طریقے سے حملے کیے گئے ہندو ریلیجن کے ماننے والے لوگوں کے اوپر, مطلب یہ غلط, یہ انتہا کی غلط. حکومت ان کا ایک انٹرنل میٹر ہے, وہ ڈاکٹر یونس ہیں, وہ خالدہ ضیاء ہو, وہ میڈم حسینہ ہو, وہ ہمارا اختیار نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی شیخ حسینہ کو کیوں لوگوں نے ووٹ کیا, یا خالدہ ضیاء کو کسی نے کیوں ووٹ کیا, یا پھر ڈاکٹر یونس کیوں بیٹھے ہیں, یا کچھ اور لوگ. یہ ان کا اپنا معاملہ ہے, وہ جس طرح بہتر سمجھتے ہیں وہ کرتے ہوں گے. لیکن کسی اور ریلیجن کے لوگوں کو ہٹ کرنا, تنگ کرنا, تھریٹ کرنا, وہ پاکستان میں ہو وہ بھی غلط ہے, وہ ہندوستان میں ہو وہ بھی غلط ہے, وہ بنگلہ دیش میں وہ بھی غلط ہے, یا کسی اور کنٹری میں ہو. میرے خیال میں یہ انتہا کی غلط بات ہے کہ اس طرح کی چیزیں. میں نے کہا نا کہ حکومتیں ٹھیک ہے, آپ نے حکومت چینج کروانی تھی شیخ حسینہ کی, تو اگر انڈیا نے کوشش کی بھی یا نہیں بھی کی تو وہ چینج ہو گئی, وہاں پر وہ حکومت ان کی چلی گئی. لیکن یہاں پہ مجھے تو نہیں لگتا کہ بنگلہ دیش کے ساتھ کوئی ایسی سچویشن ہے کہ جہاں پہ ان ایکسپیکٹڈ وار کی بات کی جاتی ہے. ان ایکسپیکٹڈ وار مطلب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ زیادہ چانسز رہے ہیں ہندوستان کے.